معجزات لکھنے کے بعد کہتا ہے کہ میں آپ کے معجزات کا مکمل شمار اور ان کا حصار نہیں کر سکتا. اتنے بے شمار معجزات آپ کو نوازے اللہ تبارک و تعالی نے. اور جہاں آپ کو عملی معجزات عطا فرمائے وہیں آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے علمی معجزات بھی عطا فرمائے ہیں. میں نے جن چند معجزات کا ذکر کیا یہ آپ کے عملی معجزے تھے، اور یہ آپ کا معجزہ جو علمی معجزہ ہے قرآن پاک کی شکل میں آج بھی ہمارے پاس موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا. یہ نبی کریم علیہ السلام کا ایک ایسا معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بعد بھی جاری رکھا. ورنہ معجزات کی کیفیت اور حالت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی پیغمبر اس عالم دنیا سے عالم برزخ میں جاتا ہے تو ان کے ساتھ معجزات بھی چلے جاتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے آخری پیغمبر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ عطا فرما دیا کہ آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کا یہ معجزہ موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا. اور ایسا معجزہ ہے کہ جب تک یہ موجود ہے سورج کو روشنی ملتی رہے گی اور چاند چمکتا رہے گا، ستارے دمکتے رہیں گے، سمندروں میں روانی رہے گی. جیسے ہی آپ کا یہ معجزہ آسمانوں پر اٹھایا جائے گا تو آسمان کے ٹکڑے ہو جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، چاند سورج ستارے بکھر جائیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. تو یہ معجزہ قیامت تک باقی رہے گا. جب معجزات کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو انسان یہ چاہتا ہے کاش میں ان معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا، میں ان کا مشاہدہ کرتا. تو آپ کی یہ تمنا پوری کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور نبی کریم علیہ السلام کا یہ معجزہ باقی ہے. اپنے سینوں کو اور اپنی اولاد کے سلسلوں کو اس قرآن کریم سے وابستہ کر دیجئے، اور کوئی لڑکا لڑکی کوئی بچہ بچی ایسا گھر میں نہیں ہونا چاہیے جو کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو. جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے آپ کی اولاد اگر قرآن کی تلاوت کرے گی تو آپ قبر میں ہوں گے، ثواب اس دنیا سے آپ کو قبر تک پہنچتا رہے گا. اور اگر آپ نے انہیں قرآن نہ سکھایا تو وہ قرآن پڑھ بھی نہیں پائیں گے، اور آپ کا جو سلسلہ ثواب کا ہے وہ سلسلہ بھی بند ہو جائے گا، وہ سلسلہ رک جائے گا. اس سلسلے کو جاری کرنے کے لیے اللہ کے اس قرآن سے تعلق رکھیے، اس سے وابستہ ہو جائیے. اس قرآن کے لیے اپنی جان مال تمام کچھ قربان کیجئے، اور آپ بھوکے رہیے لیکن اپنی اولاد کو قرآن کریم ضرور سکھائیے. جہاں ہمارے آج کے نوجوان خرافات میں گرفتار ہیں، غیروں کی نقالی کر رہے ہیں، ایسے پرفتن دور میں اللہ کا قرآن ہی وہ کلام ہے اور یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے وہ ضلالت سے نکل کر ہدایت میں آ سکتے ہیں. اور وہ تمام خرافات جو یہ مختلف موقعوں میں مختلف تقاریب کے موقعوں پر کرتے ہیں ان تمام خرافات سے اسی وقت بچ سکتے ہیں اور سنت کا دامن اسی وقت تھام سکتے ہیں جب ان کا تعلق قرآن کریم سے مضبوط ہوگا. ان تمام خرافات کو بند کرنے کا واحد ذریعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی کو بیانا ہے. اس لیے آپ تمام حضرات عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم خود بھی قرآن سیکھیں گے اور اپنی اولاد کو بھی قرآن ضرور سکھائیں گے. اور گھر میں کوئی بھی بچہ ایسا نہیں ہوگا جو قرآن کریم ناظرہ نہ جانتا ہو. ذہن اچھا ہے پھر آپ اسے حافظ بنائیں، اسے عالم بنائیں، مفتی بنائیں، قاضی بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، دنیاوی تمام تعلیمات دیں، لیکن پہلے آپ انہیں مسلمان بنائیں. بہرحال وقت نہیں ہے، مجھے جو عرض کرنا تھا وہ بات مکمل نہیں ہو سکی، پھر کسی اور موقع پر وما علینا الا البلاغ. حضرات محترم ماشاءاللہ بڑے مختصر وقت میں بڑی قیمتی باتیں حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب نے ہمیں بتا دی. یقیناً کافی وقت میں